الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن رحمتوں والا انتہائی مہربان تعلیم دی اس نے قرآن کی۔ سامعین، آج ہماری سورہ الرحمن کی آیہ مبارکہ 2 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہماری سورہ القمر کی آخری آیات مبارکہ آیت نمبر 55 تک ہماری ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ مکمل ہوئی تھی، اور آج ہم نئی سورہ مبارکہ سورہ الرحمن اس کے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ رحمان یہ مکی سورہ ہے، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ نازل ہوئی، اور 78 اس کی آیات مقدسہ ہیں، مبارکہ ہیں، اور 3 اس کے رکوع ہیں۔ جو ہمارا اس کے ترجمہ و تفسیر کا سفر ہوگا وہ 3 رکوع پر مشتمل ہوگا، اور اس سورہ مبارکہ کو عروس القرآن کہا جاتا ہے۔ عروس القرآن کا مطلب ہے قرآن کی دلہن۔ یہ اس سورہ مبارکہ کا حسن اور اس کی خوبصورتی اور اس کے انتہائی مسجع مقفع حروف، الفاظ، آیات، اور اس کے اندر جو اتنے خوبصورت جو اوزان ہیں اور خوبصورت وزن ہیں، اور ہر ایک آیت مبارکہ کے بعد آخر میں بڑا ایک خوبصورت قافیے کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو بیان کیا ہے، اور اس کے اندر جو احکامات ہیں اس خوبصورتی کی بنیاد پر اور مزید کیا راز ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اسے عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن یہ سورہ مبارکہ کہا جاتا ہے۔ جیسے سورہ یاسین کا جب ہم نے ترجمہ تفسیر کیا تھا وہ میں نے عرض کیا تھا کہ اسے قلب القرآن کہا جاتا ہے، کہ سورہ یاسین یہ قرآن کا دل ہے، وہ دل ہے، اور یہ قرآن کی دلہن ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن۔ اللہ نے اپنی صفت مبارکہ کے ساتھ سورہ مبارکہ کا آغاز کیا، اور اسی پہلی آیت کی بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کا نام رکھ دیا گیا سورہ رحمان، پہلی آیت کے مطابق ہی سورہ رحمان۔ اللہ کی یہ 2 صفات ہیں جس کا ہم ذکر ہر لمحہ اور اکثر ہم کرتے بھی ہیں۔ جب بھی ہم بسم اللہ شریف کا ہم ورد کرتے ہیں، بسم اللہ شریف کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو رحمان اور رحیم یہ 2 صفات ایسی ہیں کہ جس کا مسلمان بہت زیادہ ذکر کرتا ہے، رحمان اور رحیم۔ رحمان کا معنی بھی بہت مہربان، رحیم کا معنی ہمیشہ مہربان رہنے والا، مہربانی کرنے والا۔ لیکن اس میں تھوڑا سا فرق جو ہے وہ مفسرین نے لکھا ہے کہ رحمان جو ہے یہ اس کی صفت اس انداز میں ہے کہ یہ جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ جب چاہتا ہے مہربانی ان پہ فرماتا ہے، اور جب چاہتا ہے نہیں ان پہ مہربان ہوتا۔ لیکن رحیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ صفت ہے جو ہر وقت ہر ایک پر مہربان ہی رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں رحیم کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رؤوف بالرحیم، یہ لفظ ہے رؤوف رحیم، کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ کے نبی کی صفت کے ساتھ رحمان اللہ تعالیٰ نے نہیں نقل کیا، نہیں شامل فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت اپنے ساتھ رکھی اور فرمایا جب میں چاہتا ہوں میں کافروں پر سخت ہو جاتا ہوں، ان سے انتقام لیتا ہوں، بدلہ لیتا ہوں، لیکن ہمارا محبوب اتنا مہربان ہے کہ وہ کافروں کو بھی معاف فرمانے والا ہے، ان پر بھی شفقت فرمانے والا ہے، ان پہ بھی عنایات فرمانے والا ہے۔ یہ صفت رحیمی ہے حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو فرمایا الرحمن، اب رحمان کون ہے؟ وہ اللہ کون ہے؟ علم القرآن،
جس نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ اب یہاں پر بڑا آسان سا ایک قاعدہ اور اصول ہے، جو تعلیم دیتا ہے اسے استاد کہا جاتا ہے، اسے معلم کہا جاتا ہے، اور جو تعلیم لیتا ہے اسے شاگرد کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر تعلیم دینے والا کون ہے؟ الرحمن، اللہ تعلیم دے رہا ہے، اور تعلیم لینے والے کون ہیں؟ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس ایک لفظ کے ساتھ جو ایک آیہ مبارکہ آئی ہے، علم القرآن، وہ رحمان جس نے قرآن کا علم دیا، قرآن کی تعلیم دی۔ اب یہ بات طے ہو گئی کہ تعلیم دینے والا رحمان ہے اور تعلیم لینے والے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو جب تعلیم دینے والا رحمان ہو، تعلیم لینے والے سرکار ہوں، تو کیا اس دوران کسی علم میں کوئی کمی رہی ہوگی؟ نہیں رہی ہوگی۔ جب بھی دو مسئلے ہی ہوتے ہیں نا جی، یا استاد اچھا نہیں ہوتا جو طالب علموں کو اچھا ڈیلیور نہیں کر پاتا، استاد اتنا قابل نہیں ہوتا جو اپنے شاگردوں کو اچھا پڑھا نہیں سکتا، یا ہوتا یہ ہے کہ شاگرد اتنے کمزور ہوتے ہیں ذہنی طور پر، کند ذہن ہوتے ہیں کہ وہ استاد سے سیکھ اچھا نہیں سکتے۔ استاد بڑا قابل ہوتا ہے لیکن بچے جو ہیں وہ کند ذہن ہوتے ہیں، یا سننے والے جو ہیں جو شاگرد ہوتے ہیں، خیر شاگرد کے لیے تو کوئی عمر نہیں ہوتی اس لیے بچہ کہنا مناسب نہیں ہے، جو سیکھنے والا ہوتا ہے، شاگرد ہوتا ہے، وہ کند ذہن ہوتا ہے، یا اس کا اتنا ذہن اچھا نہیں ہوتا، وہ یاد نہیں رکھ پاتا یا سیکھ نہیں پاتا۔ یا تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو علم دیا جا رہا ہوتا ہے وہ علم اتنا کمزور ہوتا ہے یا اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے یاد رکھا جائے۔ تین باتیں ہوتی ہیں۔ تو اب اندازہ کیجیے، اب آ کے اس کو ہم دیکھتے ہیں، علم دینے والا معلم اور استاد کون ہے؟ جو علم دے رہا ہے وہ کون ہے؟ اللہ۔ اب یہ پتہ تو چل گیا کہ جو معلم ہے، جو علم دینے والا ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ دوسری بات، جو سیکھنے والا شاگرد ہے اس میں کوئی کمی ہوتی ہے، جس بنیاد پہ کوئی علم میں کمی رہ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا بنایا، فرمایا پیارے حبیب لا مثل لکا ولا مثال لکا، نہ آپ کی مثل ہے نہ آپ کی مثال ہے، آپ جیسا تو کمال والا انسان اللہ نے کائنات میں کبھی پیدا ہی نہیں کیا۔ تو اب شاگرد بھی ایسا عظیم ہو کہ جس کا ٹائٹل بھی کیا ہو، امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبیوں کا امام ہے، رسولوں کا سردار ہے۔ اب شاگرد میں بھی کمی نہ رہی۔ تیسری چیز ہوتی ہے، جو علم دیا جا رہا ہے وہ علم شاید کم ناقص ہوتا ہے، جس لیے اس کو یاد نہیں دیر تک رکھا جاتا، تو علم کس کا دیا؟ علم القرآن۔ اب قرآن ایک ایسا علم ہے، اتنا عظیم علم ہے قرآن کا علم، اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن جیسی کتاب جو ہے کائنات میں نہ اس جیسی پہلے کتاب تھی، نہ اب قیامت تک کوئی کتاب آئے گی۔ قرآن لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات کا سب سے عظیم ذخیرہ اس وقت جو دنیا میں موجود ہے، اس وقت دنیا کے اندر جو ایک ایسا علمی ذخیرہ جس کے بارے یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر جو کچھ ہے وہ برحق ہے، دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، کوئی ایسی کتاب دنیا میں نہیں ہے کہ جس کے بارے یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ اس میں جو کچھ ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، ایسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ حتیٰ کہ حدیث کی کتابیں ہیں، بخاری شریف ہے، صحیح مسلم ہے، اس میں کئی ایسی حدیثیں ہیں جن کے بارے کہا جاتا ہے جناب یہ حدیث ضعیف ہے، خود لکھا ہے بخاری شریف میں ھذا حدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے، لکھ دی گئی ہے، لیکن یہ حدیث کے بارے میں محدثین کو اس کے ضعف کا شک ہے۔ کئی ایسی حدیثیں کہا جاتا ہے ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ کئی ایسی حدیثوں کے بارے کہا جاتا ہے کہ نہیں جناب یہ حدیث جو ہے نا، اس کا فلاں جو راوی ہے
وہ ٹھیک نہیں ہے، اس بنیاد پر یہ حدیث جو ہے یہ درست نہیں مانی جاتی، ان میں یہ لکھا ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو الحمد سے لے کر والناس تک، جس کے ایک آیت کیا ایک حرف کے بارے بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں شک ہے، بلکہ الحمد سے والناس تک جو ہے وہ حق ہی ہے اور برحق ہے۔ تو پتہ چل گیا جو علم دیا جا رہا ہے وہ علم بھی سچا ہے، تو پتہ چلا دینے والا رحمان ہے، لینے والے مصطفیٰ ہیں، جو دیا جا رہا ہے وہ قرآن ہے۔ اب دینے والا بھی با کمال ہے اور لینے والا بھی با کمال ہے، جو دیا جا رہا ہے وہ علم بھی با کمال ہے۔ تو اس بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ مالک نے کوئی کمی چھوڑی نہیں۔ یہ آیہ مبارکہ بنیادی طور پر جو میں نے یہ تمہید باندھی ہے اور یہ تفسیر اس کی عرض کر رہا ہوں، یہ ایک بہت بڑے سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو علم کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ آپ کے پاس یہ علم نہیں، آپ کے پاس غیب کا علم نہیں، آپ کے پاس پس دیوار کا علم نہیں، آپ اپنی امت کو ہر انداز سے نہیں جانتے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب مالک اللہ عالم الغیب ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ غیب کا علم جانتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب یہ علم اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے تو کیا نبی کو غیب کا پھر علم نہیں دیا ہوگا؟ دیا۔ آئیے اس کے حوالے میں قرآن کی ایک اور آیت میں عرض کیے دیتا ہوں، ما کان اللہ یطلعکم علی الغیب ولکن یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ فرماتا ہے میں غیب کے علم پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا، غیب کا علم میں کسی کو نہیں دیتا۔ یہ قرآن کی آیت مبارکہ ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ مگر نہ، لیکن غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا، لیکن یجتبی من رسلہ من یشاء، میں غیب کا علم کے لیے اپنے رسولوں میں سے رسولوں اور نبیوں کو چن لیتا ہوں جسے میں چاہتا ہوں۔ غیب کا علم ہر ایک کو نہیں دیتا، لیکن اپنے نبیوں میں سے غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہوں، نبیوں رسولوں میں سے جن کو میں چاہتا ہوں۔ بتائیے جب اللہ نے ان نبیوں رسولوں کو علم دینا چاہا ہوگا غیب کا، تو کیا وہاں پر ہمارے نبی کو نہیں چاہا ہوگا؟ وہاں ہمارے رسول کو نہیں چاہا ہوگا؟ یہ تو وہ نبی ہے جو نبیوں کا بھی نبی ہے، جو رسولوں کا بھی رسول ہے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے جس نبی اور رسول کو نبوت اور رسالت دی ہے، یہ صدقہ ہی میرے مصطفیٰ کا ہے، یہ صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ حدیث قدسی وحی غیر مطلوب یہ موجود ہے، اللہ کی وحی موجود ہے، لولاک لما خلقت السماوات والارض۔ اے پیارے حبیب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا، آپ کی تخلیق مقصود نہ ہوتی، تو میں زمین و آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اور آگے کیا فرمایا گیا؟ لولاک لما اظہرت ربوبیہ۔ اے پیارے حبیب اگر آپ پیدا نہ ہوتے تو میں تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو جس نے اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہیں کرنا تھا، تو بتائیے وہاں کوئی نبی رسول ہوتا؟ وہاں کوئی پیغمبر ہوتا؟ کوئی کتاب ہوتی؟ کوئی دین ہوتا؟ کوئی مخلوق ہوتی؟ کچھ بھی نہ ہوتا، صرف اللہ وحدہ لا شریک وحدہ ہی ہوتا، کوئی اور نہ ہوتا۔ وہ ظاہر وحدہ لا شریک ہے، وہ تو ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھا، اور جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی اللہ ہوگا۔ وہ تو ہے، اس کا وجود مبارک، وجود پر مبارک۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تمام علوم عطا فرما دیے، اور وہ غیب کا علم بھی اس میں آپ کو عطا فرما دیا۔ اب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے اللہ کے عطا کردہ غیب سے آپ اس وقت بھی ساری کائنات کے ایک ایک انسان کیا ایک ایک ذرے سے واقف ہیں۔
اس کی مثالیں بہت ساری حدیث مبارکہ میں ملتی ہیں۔ لوگ یہ سمجھ کی بڑی ایک عجیب دانست کا فرق ہے کہ یہ جانتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ واقعات خود بیان کرتے ہیں، واقعہ ایک ہی ہوتا ہے، اس میں سے آگے کیا کیا نکالنا ہے یہ انسان کی اپنی ذہنی استعداد اور لیاقت ہوتی ہے۔ ایک واقعہ جس کو کسی نے کبھی جھٹلایا نہیں ہے، سارے بیان کرتے ہیں۔ ابو جہل آتا ہے حضور کے پاس، یا رسول اے محمد بن عبداللہ، وہ محمد بن عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، اگر آپ یہ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ اب مٹھی میں اس نے کنکریاں رکھی ہوئی تھی، چھپا کے آیا کہ اگر آپ یہ بتا دیں میری مٹھی میں کیا ہے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا کہ آپ کو غیب کا علم ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے کہ میں بتاؤں گا کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، جو تیری مٹھی میں ہے ان سے پوچھ کہ میں کون ہوں، یہ اس سے بڑی بات ہے۔ میں بتا دوں گا تیری مٹھی میں کیا، یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے۔ سرکار نے فرمایا ہمارے لیے تو خیر یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے یہ بہت چھوٹی بات ہے، جو تیری مٹھی میں ہے ان سے پوچھ کہ میں کیا ہوں۔ اس نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کون ہے، تو مٹھی میں سے وہ جو پتھریاں تھیں سنگریزے سے، سنگریزوں نے پڑھنا شروع کر دیا، نشہد بأنک محمدا عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب پتہ یہ چلا حضور تو جانتے ہی جانتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے حضور کون ہے، کائنات کے پتھر بھی جانتے ہیں حضور کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ در و دیوار یہ جانتے ہیں سرکار کون ہے، یہ درخت جانتے ہیں سرکار کون ہے۔ یہ 5-6 دن پہلے میں نے ایک واقعہ عرض کیا تھا، وہ درخت والا، جب اس کافر نے کہا کہ چیلنج کرتے تھے نا کہ حضور کی بارگاہ میں کہ میں یہ درخت آ جائے چل کے آپ کے پاس آ جائے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور نے فرمایا میں کیا کہوں، جا اس کو کہہ کہ تجھے نبی بلا رہے ہیں۔ وہ گیا اور اس نے کہا تمہیں محمد عربی بلاتے ہیں، تو درخت چلتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ فرمایا یہ حکومت ہے، فرمایا یہ پہچان ہے، یہ تعارف ہے۔ تو اس بنیاد پر الرحمن علم القرآن، یہ کائنات کی ایک ایک چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے فجر کی نماز ہمیں پڑھائی اور آپ منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد آپ نے احکامات الہیہ کو بیان کرنا شروع کر دیا، اور شروع سے کیا کیا ہونا تھا اور آگے کیا کیا ہونا ہے آپ نے قیامت تک کے سارے معاملات بیان فرما دیے۔ اور آپ کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں، آپ نے فرمایا یہ ایک میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس میں قیامت تک کے جو جنتی لوگ ہیں ان کے نام ہیں اور ان کے باپوں کے نام، اور ایک بائیں ہاتھ میں کتاب تھی، فرمایا اس میں جہنمیوں کے نام ہیں اور ان کے باپوں کے بھی نام ہیں۔ حضور نے فرمایا از اول تا آخر قیامت تک جتنے جنتی ہیں میں ہر ایک کو جانتا بھی ہوں، ہر ایک کے باپ کے نام کو بھی جانتا ہوں۔ اور فرمایا یہ جو بائیں ہاتھ میں ہے یہ دوزخیوں کا نام ہے، اور فرمایا ہر دوزخی کو بھی جانتا ہوں، ہر دوزخی کے باپ کو بھی جانتا ہوں۔ کہتے ہیں ہم پریشان ہوئے اور میں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں معاف فرمائے، سرکار آج ہم پہ رحم فرمائیے۔ ہم نے کہا شاید قیامت قائم ہو گئی ہے، تو آپ نے فرمایا ہم حیران ہوئے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ایک ایک کو جانتا ہے کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، اور قیامت تک کے لیے جانتا ہے۔ جس نبی کو قیامت تک آنے والے ہر ایک انسان کے جنتی اور دوزخی اور اس کے نام اور اس کے باپ کے نام کا پتہ ہے، اس کا علم غیب اور کیا پوچھتے؟ وہ آپ کو بھی جانتے ہیں انفرادی طور پر، مجھے بھی جانتے ہیں، ہمارے ارادوں کو بھی جانتے ہیں، ہماری سوچوں کو بھی جانتے ہیں، ہمارے افکار کو بھی جانتے ہیں، ہمارے مزاج کو بھی جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عاشق کے سینوں کے اندر موجود رہتے ہیں۔ اور کلمہ توحید و رسالت جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا عام طور پہ ہماری کتابوں میں بھی ہماری نمازوں میں بھی یہ چھپ رہا ہے، اور بس ہمارے ہاں چونکہ تحقیق کا رجحان نہیں ہے، تحقیقی ذہن ہمارا نہیں ہے، یہ بدقسمتی ہے ہماری پوری قوم کی،
تو وہ چھپتا ہے جی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ غلط ہے، کلمہ توحید نہیں، کلمہ توحید و رسالت. یہ اپنی اصلاح کیجئے، اپنے بچوں کی بھی اصلاح کیجئے. کتابوں میں کئی دفعہ میں نے لکھ کے بھی دیا یہ بک سینٹرز والوں کو کہ یار خدا کا نام کریں، یہ ٹھیک کر دیں. ایک لکھا ہوتا ہے کلمہ توحید، کلمہ توحید نہیں ہے، کلمہ توحید و رسالت. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر ہوتا نا صرف الا اللہ تو پھر سمجھ آتی ہے کلمہ توحید. جب آ گیا محمد رسول اللہ تو اب کلمہ توحید نہ رہا، کلمہ توحید و رسالت. یہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو آئندہ آپ نے کلمہ توحید نہیں کہنا، کلمہ توحید و رسالت کہنا ہے. تو کلمہ توحید و رسالت جو ہے اس کا ترجمہ بھی بتاتا ہے کہ سرکار آج بھی اس لمحہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور آپ کا وجود ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. اب اس سے بڑی حاضر اور ناظر کی بات اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ کلمہ گو کے لیے کہیے جناب چھوڑیں، چلے مشکل دلائل کو چھوڑ دیجئے، آپ کلمہ ہی پڑھ دیں. جب وہ کلمہ پڑھ لے اسے کہیں کلمے کا ترجمہ ہی کر دیں. ترجمہ تو ہر مسلمان کو آتا ہی ہوگا نا کلمے کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر وہ کہے جی آپ کر دیں تو کہیں جی میں کر دیتا ہوں. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. کسی نے آج تک یہ نہیں کہا محمد اللہ کے رسول تھے، یہ ترجمہ کسی نے آج تک نہیں کیا، کسی مکتبہ فکر نے نہیں کیا. سب نے یہی کیا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں. تو ہیں کون ہوتا ہے؟ جو حاضر ہو یا جو غائب ہو؟ جو حاضر ہو. یہ ہم یہاں بیٹھے ہیں درس قرآن میں، ایک شخص یہاں موجود ہی نہ ہو تو میں کہوں جی فلاں شخص یہاں درس قرآن میں ہے تو کیا آپ مان لیں گے؟ کہیں گے نہیں جی وہ ہے ہی نہیں. ہاں کل تھا آج غائب ہے. اور جب ہم کہیں کہ آپ درس قرآن میں موجود ہیں تو ہے کا کیا مطلب ہوگا؟ آپ یہیں میرے سامنے حاضر بیٹھے ہیں. جو حاضر ہوگا تو اس کو کہیں گے نا یہ موجود ہے، یہ موجود ہے. تو حضور کی ذات کے لیے کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں. تو جب ہیں تو پھر حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، موجود بھی ہیں اور ہمیں ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں. الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے اپنے بندے کو، اپنے عبد مقدس کو قرآن کا علم دیا. اب نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں جو شخص قرآن سیکھ رہا ہے وہ فرض تو ایک ادا کر ہی رہا ہے، ساتھ وہ سنت مصطفیٰ بھی ادا کر رہا ہے. قرآن سیکھا آپ کے میرے رسول نے. اور یہ آپ اندازہ کریں جب کوئی قرآن بیٹھ کے سیکھتا ہے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. اس نے اپنے نبی سے جس بات کو پسند کیا، انسان کو جو سب سے محبوب عمل ہوتا ہے نا یا جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ اپنے سب سے قریبی حبیب اور دوست کو دیتا ہے، یا جو سب سے نفع والی چیز ہوتی ہے وہ اپنے دوست کو وہ سکھاتا ہے. تو رب نے اپنے دوست کو، اپنے حبیب کو کیا سکھایا؟ قرآن سکھایا. تو پتہ چلا اس جیسا بڑا تحفہ کائنات میں کوئی نہیں تھا. اگر ہوتا تو رب اپنے حبیب کو وہ دے دیتا، لیکن فرمایا نہیں، پیارے حبیب کائنات میں سب سے جو عظیم تحفہ ہے وہ قرآن کا علم اور قرآن کی تعلیم ہے. اس لیے ہم اس آیت، پہلی آیت اور دوسری آیت کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کا جو سب سے اچھا عمل ہے، کائنات کی جو سب سے بڑی عبادت ہے، وہ اللہ ہمیں روزانہ درس قرآن کی صورت میں نصیب فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ ہمیں نصیب فرمائے رکھے تا دم مرگ. اور اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. اللہ جو مجھ سے تعلیم لے رہا ہے، سکھانے کا عمل لے رہا ہے، اللہ مجھ سے یہ لیتا رہے. اور آپ جو سیکھ رہے ہیں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ آپ سے یہ سیکھنے کا عمل لیتا رہے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.